رمضان میں تہجد کی نماز کس وقت پڑھیں؟ سحری سے پہلے پڑھنی چاہیے یا سحری کے بعد پڑھنی چاہیے؟ اور تہجد کی کم از کم کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب تہجد کی نماز کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ وہ اس وقت تہجد پڑھتے ہیں جب تہجد کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص اس وقت تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے جب تہجد کا وقت ہی نہیں ہے، تو اب چاہے وہ ساری زندگی اس طرح تہجد پڑھتا رہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے درست ہونے کے لیے یاد رکھیے گا شرط ہے اس نماز کا وقت ہونا۔ مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ظہر کی نماز کا وقت ہے جب جا کر آپ کی نماز ہوگی۔ اگر آپ عصر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کے درست ہونے کے لیے نا یہ شرط ہے کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا یہ شرط ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب تہجد کا وقت ہی نہیں ہوتا، اور ان کا یہ معمول ہوتا ہے۔ 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، ہمیں کس وقت تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیں تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی یہ غلطی کر رہے ہوں اور آپ ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہوں جبکہ نماز کا وقت ہی نہ ہو۔ تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے، جب آپ نماز ادا کر چکے، تہجد کا وقت شروع ہو گیا، رہے گا کب تک؟ صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک تہجد کی نماز کا وقت ہے، لیکن اس کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ کوئی رزق مانگنے والا ہو، کوئی اپنے گناہوں سے بخشش مانگنے والا ہو، کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا ہو، کوئی ہے فلاں چیز مانگنے والا، فلاں مانگنے والا، تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، تو وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور رات کے کسی بھی پہر آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ اس وقت تہجد پڑھتے ہیں جب تہجد کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اب تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے طلوع فجر کے ساتھ، اور آپ پڑھ رہے ہیں طلوع فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے، وہی سمجھتے ہیں کہ جب تک فجر کی آذان نہیں ہوئی نا تو ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں ہی مجھے ایک بزرگ کی کال آئی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں عام روٹین میں 5:30 بجے تہجد پڑھ لیتا تھا، تو آج کل بھی میں 5:30 بجے ہی تہجد پڑھتا ہوں، تو کیا یہ ٹائم صحیح ہے یا کیسے ہمیں کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں 5:30 بجے ہمارے ہاں تو یہاں پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے بتایا کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے، لیکن آذان ابھی نہیں ہوتی، تو میں کبھی کبھار آذان ہونے سے پہلے وہ پڑھ لیتا ہوں 2-4 رکعت۔ تو اب جب سحری کا وقت ختم ہو گیا، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا، آذان نہیں ہوئی، آذان کا تعلق نہیں ہے تہجد سے۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تہجد اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں جب تک آذان نہ ہو، تو آذان ہو رہی ہے فجر کے وقت میں، اور فجر کی وقت جب جیسے ہی شروع ہوگا تہجد کا وقت ختم ہو گیا، تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اس چیز کو سمجھنا ہے، سحری سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں یا بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے، سحری سے پہلے پڑھ لیں، کچھ دیر پہلے اٹھ گئے تو آپ تھوڑی دیر عبادت میں لگے رہے، تہجد پڑھ لیں۔ لیکن اگر وقت کم ہے، سحری کا وقت کم ہے، تو آپ پہلے سحری کر لیں، اگر وقت ہے تو تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سحری کرنے کے بعد اعلان ہو گیا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اذان نہیں ہوئی تو آپ اٹھ کر تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا تو فجر کا وقت شروع ہو گیا نا، تو اب تہجد کا وقت ہی نہیں رہا، تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ باقی پہلے پڑھنا چاہتے ہیں پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں اگر وقت ہے تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سحری کرنے کے بعد بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سحری کا وقت ہو ابھی، یعنی میں آسان الفاظ میں سجا دوں کہ سحری کا وقت اگر ابھی ہے تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اس کی کتنی رکعتیں پڑھیں، کم از کم 2 رکعت تو ضرور پڑھنی چاہیے، باقی 4 پڑھنا چاہیں، 6، 8، 10، 12 رکعت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ 12 رکعت بھی تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔